بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حارث رؤف اپنی ہی ٹیم کے لیے خطرہ ہے، ان کی جگہ یہ باؤلر ٹیم میں آ جائے کیا ہی بات ہوگی۔ کیا آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتائیں، انڈیا کے خلاف T20 ورلڈ کپ کے اس اہم میچ میں حارث رؤف کو کھلانا چاہیے یا حارث رؤف کی جگہ اس باؤلر کو کھلانا چاہیے؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا۔ پاکستان ٹیم کے ہارنے پر اتنا غصہ کرنا اچھی بات نہیں، ہار جیت کھیل کا ہی حصہ ہے۔ مان لیا اپنے باؤلر نے اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن دوسری ٹیم کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے اچھی پرفارمنس پر۔ ڈاوزن نے جو سینچری بنائی، ایسی اننگز ہر روز توڑی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جان بوجھ کے نہ تو حسن علی نے خراب بولنگ کی، حسن علی کے سامنے جو بیٹسمین تھا وہ بہترین فارم میں تھا۔ ہارنے کا افسوس اپنی جگہ، لیکن اس کی تعریف بنتی ہے۔ بیٹنگ تو ٹھیک تھی، پاکستان کی بولنگ میں جو خامی ہے امید ہے کوچ فلنڈر اس کا کوئی حل نکال لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، انڈیا کو سرپرائز دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک بات حارث رؤف کی ہے تو حارث رؤف اب تک رن مشین بن چکے ہیں۔ ان کے بولنگ کے اندر پیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیٹسمین انہیں آسانی کے ساتھ چھکے چوکے لگاتے رہتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف وارپ میچ میں حارث رؤف نے اچھی بولنگ نہیں کی، مسلسل رنز کاتے رہے۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں 4 اوور میں 32 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلے جانے والے وارپ میچ میں حارث رؤف نے 3 اوور میں 33 رن دیے اور وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ حارث رؤف کو آرام دے کر شاہنواز دانی کو انڈیا کے خلاف میچ میں موقع دینا چاہیے۔ شاہنواز دانی تیز باؤلر بھی اور وہ سوئنگ بھی کروا سکتا ہے۔ شاہنواز دانی انڈیا کے لیے سرپرائز ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر شاہنواز دانی کو موقع ملا تو یقینی طور پر شاہنواز دانی انڈیا کے خلاف عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ ضرور کریں گے۔ کیا آپ شاہنواز دانی کو قومی اسکواڈ میں دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا۔